وہ بندے جن کے چہرے اسے پسند ہیں، جن کے وجود اسے پسند ہیں، اور اپنی بارگاہ کی مقربیت کے لیے جن وجودوں کو وہ پسند فرما لیتا ہے، جن چہروں کو وہ پسند فرماتا ہے، وہ چہرے نہ دنیا میں مرجھائیں گے نہ آخرت میں مرجھائیں گے۔ یہاں بھی حزن و ملال، پریشانیاں، مصیبتیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے نہ دنیا میں پریشان ہوں گے نہ ہی آخرت میں پریشان ہوں گے۔ اور یقین جانیے، والدین کی بزرگی کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا حصہ کیوں بنایا ہے؟ کہ کیوں اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ پیش آؤ، وبالوالدین احسانا، کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور ہمارے ایمان کا مرکز کیا ہے؟ دین اسلام کی شعوری فکر کیا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہماری ماں، ہمارا والد یا خاندان کے بزرگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں۔ پھر انسان متلاشی ہے خیر کا، برکت کا، نیک صحبتیں اور سنگتیں تلاش کرنے کا۔ اور نیک سنگت اور صحبت جو ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یاد کیا تھا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت تالے کنا تالے ترا تالے کند، کہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے، اور بدوں، بروں اور بدکار نافرمانوں کی سنگت اور صحبت انسان کو ہمیشہ نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور صحبت کا اتنا اثر ہے کہ 309 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اصحاب کہف، وہ غار میں اللہ کی مدد کے لیے اس وقت کے ظالم بادشاہ سے پناہ مانگتے ہوئے اس غار میں گئے، اور اللہ نے ان پر موت نہیں، نیند 309 سال طاری فرما دی۔ اور پھر ایک کتا بھی تھا، آپ سنتے رہتے ہیں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، سگے اصحاب کہف، وہ بھی ان کے ساتھ چلا اور غار کے دہانے بیٹھا رہا۔ اور امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، اور حضرت شیخ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں، جو کہ دونوں ہی قدیم تفسیریں ہیں اور بڑی دنیا تفسیر میں جن کا بڑا نام ہے، دونوں حضرات لکھتے ہیں کہ اب ظاہر بات ہے، موت اگر آ جائے تو روح تو نکل جاتی ہے، تو جسم تو حرکت کر نہیں سکتا، لیکن جب نیند کی حالت میں، جیسے ہم لوگ کوئی 5 گھنٹے سوئے، 8 گھنٹے سوئے، 10 گھنٹے سوئے، تو ایک ہی پہلو پر سو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک یعنی کہ جو انسان کی جسم کی جو فزیبلٹی ہے، جو سگنیفیکینس ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان ایک پہلو پر کبھی بھی نہیں سوتا۔ تو جب اس کے ایک پہلو پہ تھکتا ہے تو دوسرے پہلو پہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ائمہ حضرات نے، ائمہ مفسرین نے لکھا کہ اصحاب کہف کے پہلوؤں کو بدلنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر فرمائے کہ جب وہ ایک پہلو پہ سوتے ہوئے تھک جاتے تو فرشتے ان کے پہلو کو دوسرے یعنی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں پہلو پر کر دیتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں،
بلکہ جو کتا غار کے دہانے بیٹھا تھا، وہ کتا بھی جب تھک جاتا اس پر بھی اللہ نے نیند کا غلبہ طاری فرمایا، تو ان کے پہلو بھی فرشتے بدلتے تھے اس کے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتا ناپاک اور نجس ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ وہ بھی اگر نیکوں میں بیٹھ جاتا ہے، نیکوں کی سنگت میں، تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں تو حضور کا امت ہی بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے توسط سے یقین جانیے، نہ صرف پہلے نہ صرف آج بلکہ قیامت تک میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قیامت تک اللہ اگر ہمیں رزق دے رہا ہے، اگر اللہ ہمیں ذہنی سکون دے رہا ہے، اگر اللہ کی زمین پر سلامتی ہے، وہ رزق کا مالک، وہ سلامتی کا مالک، وہ امن و عاشی کا مالک، وہ خیر و برکت کا مالک وہی ہے۔ اسی کی بارگاہ سے ہر ایک خیرات نے نازل ہونا ہے، اسی کی بارگاہ سے ہر ایک خیرات نے نازل ہونا ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہیں، کچھ ایسے وجود ہیں جو قیامت تک رہیں گے، جن کی برکت سے میں تمہیں رزق عطا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر ہے 3449، اور مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2532، اور مسند امام احمد میں، مسند ابن حبان میں یہ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایسے زمانے وقت آتے رہیں گے، فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاکذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے، اور جب جہاد کرنے لگیں گے تو پوچھیں گے تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہے، یعنی تم میں کوئی صحابی رسول ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے اندر صحابی رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اس صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑی ہوئی جنگ میں اللہ خود فتح عطا فرمائے گا۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا یعنی تابعین کا، تو جب جنگ لڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کریں گے اس کے دین کی سربلندی کے لیے، تو پوچھیں گے تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی حضور کے صحابی کی صحبت حاصل کی ہو؟ تو کہا جائے گا جی بالکل ایسا ہے، کہ ہم میں ایسا بھی ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی سنگت اور صحبت حاصل کی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ سے اللہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، پھر زمانہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں کہا جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے صحابی کی صحبت میں بیٹھنے والے کی سنگت اور صحبت یعنی تبع تابعی ہے آپ میں، تو کہا جائے گا جی بالکل ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنگ میں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں فیقول نعم فیفتح لهم، اللہ انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں تھے، اور آپ کے پاس اہل شام کا ذکر کیا گیا، چونکہ شام اس وقت جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے جو ہے شام سے کچھ ان کے خلاف بغاوتیں ہوئی، کچھ ایسے جو ہے معاملات ہوئے، تو آپ عراق میں تشریف فرما تھے اپنی خلافت کے دوران سے آپ کو کہا گیا کہ اہل شام کے لیے آپ بد دعا کریں، اہل شام کے لیے آپ بد دعا کریں۔
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ان پر بد دعا نہیں کروں گا، لعنت نہیں بھیجوں گا، چونکہ حضور نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا، اور انہی کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور انہی کے ذریعے تم پر بارش فرمائے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی کہ آپ اس حدیث سے اور اس روایت سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ مسلمان دوسرے پر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، دوسرے کو لعنت کا مستحق نہیں ٹھہراتا۔ کسی زمانے کے، کسی وقت کے، کسی جگہ کے، کسی شہر کے، کسی بستی کے اندر کوئی بھی اگر اللہ کا بندہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے ذریعے سے رحمتیں فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل ابراہیم خلیل الرحمن، کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں 40 نیک لوگ برقرار رہیں گے۔ کتنے لوگ؟ یعنی آج بھی کسی نہ کسی کچھار میں ایسا کوئی بیٹھا ہے جو 40 میں شامل ہے، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ واپس موڑتا ہی نہیں ہے، جس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ مسترد نہیں فرماتا، جس کے اشارے کو اللہ ضرور اپنی رحمت کا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 رجلا فرمایا مثل ابراہیم خلیل الرحمن، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا دوست بنائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، خلیل بنایا تھا۔ فیہم یسقون، اور ایسے لوگ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا رہے گا۔ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا رہے گا۔ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخر، اگر ان میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پھر اور اپنا مقرب بھیج دے گا۔ وَقَالَ قَتَادَةُ لَسْنَا نشکو ان الحسن منہم، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر آدمی کو تعینات فرماتا رہے گا، تبدیل فرماتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان لا یزال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم تمترون وبہم تنصرون، وقال قتادہ انی ارجو ان یکون الحسن منہم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو 40 کا ذکر تھا نا، اب فرمایا 30 کا ذکر فرمایا، کہ آقا نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ 30 آدمی ایسے رہیں گے جن کے صدقے اللہ زمین پر، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین پر اپنی رحمت قائم و دائم فرماتا رہے گا۔ وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، اور ان کی وجہ سے تم پر بارش برستی رہے گی۔ اب بارش کس چیز کی علامت ہے؟ رحمت کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بے شک ٹھنڈ اور سردی کا موسم ہے، لیکن کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے اللہ نے ختم فرما دینی، کتنی نحوستیں اس کی وجہ سے ختم فرما دینی، اور اگر بارش نہ ہو تو چرند پرند حشرات الارض، ہم انسان، ہر ایک جان والا ہوتا ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے بارش فرما۔ اللہ اکبر۔ اور یہی صرف نہیں فرمایا وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، ان کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی رہے گی۔
اللہ اکبر۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ خلقہم لحوائج الناس، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ہی کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے مخلوق بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔ تفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الامنون من عذاب اللہ، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنی مخلوق کو عذاب سے محفوظ فرماتا رہے گا۔ برادران محترم، بات صرف یہ ہے جو میں آپ کو آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم مایوس ہیں، ہم پریشان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ صرف آج کا زمانہ نہیں، یہ پریشانیاں مصیبتیں ہر وقت آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی قیامت تک، آتی رہیں گی قیامت تک۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں اولیاء اللہ، نیک صالحین بندوں کا ایک سلسلہ 40 یا 30 کی عدد سے قیامت تک چلانا ہے۔ اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیاستہ کی حدیث، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک بھی بندہ مومن، انہی میں سے ایک بندہ مومن بھی زمین پر رہے گا، اللہ قیامت کو وقوع پذیر ہونے سے روک دے گا۔ جب سارے اہل ایمان دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، قیامت چونکہ ایک سختی ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ابتلا ہے، ایک بہت بڑی اللہ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی ایک بہت بڑی پریشانی کا نام ہے، مصیبت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنوں کو اس مصیبت سے محفوظ فرما لے گا۔ اس لیے برادران محترم، اب ہم چونکہ مادیت پرستی کا دور ہے، ہم زیادہ تر جو ہے ظاہری چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، جاہ و منصب ہے، میں اس سے سکون بھی خرید سکتا ہوں، میں اس سے جو ہے دوسروں کو بھی خرید سکتا ہوں، بہت کچھ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، بعض اوقات لوگ پیسوں کے بیگ بھر کے پھر رہے ہوتے ہیں مگر سکون میسر، بعض اوقات 100 گارڈ اور چوکیدار اور حفاظت کرنے والے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو پھر بھی قلبی سکون میسر نہیں ہوتا، اس کو سکون میسر نہیں ہوتا، اور وہ بھاگتا ہے کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت اور سنگت میں چلا جاؤں، میں کسی اللہ کے نیک بندے کی سنگت کو تلاش کروں، تو اس سے جا کے دعا کرواتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کی دکھ اور تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ اکثر ہم نے نہیں سنا کہ جی فلاں کو تو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، ان کو جواب مل گیا، لیکن فلاں جگہ پر وہ دم کروانے گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا یابی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے شفا، دیکھیں، ڈاکٹر کی گولی میں اور کسی نیک کی صحبت اور سنگت میں اگر کسی کو اللہ نے شفا دینی ہے تو اس نے خود لکھنی ہے، اور اگر نہیں لکھی تو چاہے جہاں مرضی چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، اس کو شفا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے تو پھر قرآن بھی اثر کرتا ہے۔ دعا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دعائیں کرایا کرو، دعائیں لیا کرو، چونکہ دعا وہ برکت ہے، وہ سعادت ہے کہ جب زبان سے نکلتی ہے تو جس کی رب نے قبول کرنی ہے، اللہ کا عرش بھی اس کے لیے، اس کی بارگاہ کے لیے، اس کے لیے سفارش بن جاتا ہے کہ یا اللہ اس کی دعا کو واپس نہیں موڑنا۔
اس کی دعا کو واپس نہیں موڑنا۔ اب آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ خود ہادی دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہے، شفیع المذنبین ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو حضرت عمر فاروق کو کہا کہ تم نے میری وصال کے بعد اویس کرنی سے جا کے دعا کرانی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہیں موجود، سیاستہ کس سے دعا کروانی ہے؟ اویس کرنی۔ اگر اویس کرنی کون ہے؟ انہیں تو صحابیت کا درجہ ہی حاصل نہیں ہوا، وہ تو حضور کے عشق میں، عشق و مستی کے درجات میں تھے، مگر یہ نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کی تڑپ، ان کی محبت، ان کا عشق دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کمال فرما دیا کہ فرمایا ویسے کرنی سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ ہم جس طرح بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، ضروری نہیں کہ ہم کوئی نیک آدمی تلاش کریں، اب تو اگر نیک ہیں تو چھپے ہوئے ہیں، جس سے آپ مطمئن ہیں، بات تو ہے ایمان اور ایقان کی، اس کے لیے دعا کریں۔ اور میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑا دعا کرنے والا، اگر وہ خوش نصیب ہے شخص جس کے گھر میں اس کا والد بیٹھا ہوا ہے، جس کے گھر میں اس کی ماں بیٹھی ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ پنجابی کہندے نا اودی کانڈ کدے بھی ننگی اور خالی نہیں ہوندی جدے گھر ماں باپ بیٹھے نے۔ جس کے گھر والد ہے، جس کے گھر والدہ ہے، قربان جائیں اس کا سب سے بڑا پیر تو اللہ نے اس کے گھر میں بٹھا دیا ہے، سب سے بڑا مرشد اس کے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو پھر جہاد بھی قبول ہے۔ وہ حدیث نہیں سنی آپ نے مسلم شریف کی؟ ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ گھر میں ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، جہاد سے افضل ہے، جہاد سے۔ اگر کسی کے ماں باپ راضی ہیں اور خوش ہیں تو پھر پیر و مرشد کی مانگی ہوئی دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر کسی نیک کی سنگت میں بیٹھنا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر ماں دکھی ہے، باپ دکھی ہے تو اللہ جنت بھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ صحابی رسول جن کی روح جسم میں ہی تڑپ رہی تھی اور نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حضور نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے، اس کو بلایا جائے۔ جب بلایا گیا تو حضور نے فرمایا بی بی اسے معاف کر دو، یہ تیرا نافرمان ہے۔ یہ تو نگاہ مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر حضور اس کے بغیر بھی دعا فرماتے تو اللہ ضرور یقیناً اس کی روح کو قفس انصری سے پرواز کر دیتا، وہ چلی جاتی روح۔ لیکن نہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سبق دیا ہے، حضور نے ہمارے لیے بہترین راہ متعین کی۔ فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، کہا اماں جی اس کے لیے دعا کر دیں، اس کی روح کو سکون مل جائے، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے۔ تو والدہ نے تھوڑا سا لیت و لال سے کام کیا۔ حضور نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب اکٹھی کر دی گئیں فرمایا ان کو آگ لگا کے اس کے اوپر پھینک دو۔ صحابی رسول ہیں، تیری میری اوقات کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کو دکھی بھی کریں، ماں کو پیٹ بھی دکھائیں، گالیاں بھی دیں، چند روزہ زندگی کے چند ٹکوں کے لیے، چند زمین کے ٹکڑوں کے لیے ماں باپ کو در بدر بھی کر دیں اور پھر اللہ کی جنت کے مستحق بنیں۔ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے حضور یہ عمل فرما رہے ہیں۔ ماں تڑپی، یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اس آگ میں ڈال دوں گا، کیونکہ وہ جو اگلی آگ ہے نا اس سے بہتر ہے کہ اس آگ میں جل کے اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ صحابی رسول ہیں، ماں تڑپی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اسے معاف فرما دیا، اور اسی وقت اس کی روح، ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو برادران محترم، یہ برکتیں، یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں اور کہیں کہ ہمیں بت خانے لے جاؤ، سورہ لقمان میں
بت خانے تک چھوڑ کے آؤ، ہم نے بتوں کی پوجا کرنی ہے، فرمایا پھر بھی چھوڑ کے آؤ، اس کا بھی انکار نہیں کرنا۔ صرف انکار کب کرنا ہے کہ اگر وہ کہیں تمہیں توبہ نعوذ باللہ شرک پر اگر تمہیں راضی کریں، شرک کی طرف بلائیں، بتوں کی پوجا کرنے کی طرف بلائیں، تو تم نے نہیں کرنی، تم نے اس وقت انکار کرنا ہے۔ لیکن ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں اور تمہیں شرک خانے چھوڑنے کے لیے کہیں تو پھر بھی انہیں چھوڑ کے آؤ۔ اس لیے برادران محترم، اللہ تعالی ہمیں برکات کے مراکز اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ یتیم کی کفالت، بیوہ کی کفالت، آج کتنے ہمارے دائیں بائیں سب کچھ ہمیں پتہ ہے، جہاں سے سکون ہمیں مل سکتا ہے، لیکن ہم نماز ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کو جب تکلیف دیتے ہیں تو اس کی نماز بھی کچھ نہیں کر سکے گی، اس کی زکوٰۃ بھی کچھ نہیں کر سکے گی، اس کی رات کی صالحیت اور عبادت بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال عطا فرمایا تھا، فرمایا سعد بن ابی وقاص فخر نہ کرو کہ اللہ نے تمہیں بڑا مال اسباب دیا ہے، تم غریبوں میں خرچ کرو، چونکہ غریبوں پہ خرچ کرو گے تو تمہارا مالدار ہونا برقرار رہے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، حضور نے فرمایا کہ جن پر تم خرچ کرتے ہو انہی کی وجہ سے اللہ تمہارے مال کو، عزت کو، جاہ و منصب کو، تمہارے مال و دولت کو برقرار رکھتا ہے، محتاجوں اور غریبوں کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے۔ اگر محتاجوں اور غریبوں کی مدد نہ کی تو اللہ تمہارا سکون برباد کر دے گا، تمہاری تمہیں نیند نہیں آئے گی، بستر اچھے ہوں گے، گھر اچھے ہوں گے، مگر سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے لیے برکات کے دروازے کھلے رکھے۔ وما علیہ الا